بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس۔ پہلا مقصد سابقہ سبق میں بیان ہو چکا کہ اسے جا کر اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھاؤ، اور دوسرا مقصد وہ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے کہ اس ظالم سے جا کر کہو کہ جن مظلوموں کو نسل در نسل تم نے غلام بنا رکھا ہے ان کو آزاد کر دو۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں سورۃ الشعراء، آیت مبارکہ ہے 17۔ اللہ مالک الاعلی رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں عظیم شخصیات نے فرعون سے کہا ان ارسل، یہ کہ تم روانہ کر دو، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، کہ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اطلقہم، ان کو چھوڑ دو اپنی قید سے، اپنے قبضے سے، اپنے قہر سے، اپنی سزا سے، اس لیے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ اللہ کی جماعت ہیں، اور وہ اس وقت تمہاری طرف سے آنے والا انتہائی رسوا کن عذاب، انتہائی ذلت والی سزا سہ رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے فرعون نے اس بات کو قبول نہیں کرنا تھا۔ اس پر تو ہم انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات کریں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ لکھتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر اور امام قرطبی وغیرہ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اے فرعون، یعنی دونوں بھائیوں نے یہ کہا کہ اے فرعون، ہم اپنی مرضی سے تو آئے نہیں، آئے ہیں رب کائنات کے حکم سے، اور ہم تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اللہ مالک الاعلی رب الجلال والاکرام کی عبادت کر سکیں۔ یہ مضمون پیچھے گزر چکا ہے دو مقامات پر، سورہ طٰہٰ 47ویں آیت مبارکہ، فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، پیغمبر ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو اور ان کو سزا مت دو، ہم تمہارے رب کی نشانی تمہارے پاس لے کر آئے ہیں۔ سورۃ الاعراف 104 اور 105ویں آیت مبارکہ ہے۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق
قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فرعون، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ میں اللہ کے بارے میں وہی بات کروں گا جو سچی ہے۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نشانی لے کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ سورہ دخان آگے آ رہی ہے، آیت 17 اور 18۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ۔ ہم نے تم سے پہلے، بلکہ ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا، اور ان کے پاس ہمارے انتہائی محترم اور مکرم رسول تشریف لائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو میرے ساتھ آزاد کر دو۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک رسول بن کر جو کہ امین ہے، امانت دار ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم یہ فرماتے ہیں، واحد و تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل دراصل سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہی تھے۔ پھر ہوا کیا کہ ان کے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہماری طرح، اور بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ قبطیوں کا، فرعونیوں کا ان کے ساتھ ملنا جلنا، اختلاط، نتیجتاً انہوں نے بہت ساری عادات ان کی قبول کر لیں، جس طرح آج ہم کر چکے ہیں غیروں کی عادات کو۔ تو رب کائنات نے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان کے عقائد کی اصلاح کریں اور توحید کی طرف ان کو بلائیں، اور انہیں فرعون کے ظلم اور سزا سے بچائیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ فرعون انہیں آزاد کرتا، اور پھر یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ فرعون نے انہیں 400 سال سے غلام بنا رکھا تھا، اور اس وقت ان کی تعداد 6,30,000 تھی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑانے کے لیے فرعون کے پاس پہنچے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس آنے کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد اللہ کی توحید کی دعوت، اور دوسرا بنی اسرائیل کو اس کے جبر سے، اس کے قہر سے، اس کے ظلم سے نجات دلانا۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ تفسیر روح البیان، تفسیر القرطبی، تفسیر النصفی وغیرہ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ یہاں پر ارسال سے مراد آزادی ہے، کہ بڑے ظلم تم نے کر لیے، تمہاری کئی نسلیں ان پر زیادتی کرتی آ رہی ہیں، 400 سال کو تھوڑا سا عرصہ نہیں ہوتا، تو اب ان کو چھوڑ دو۔ اور امام قتادہ بن دعامہ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کی اجازت اتنی جلدی نہیں ملی، بلکہ انہیں آج کل کے متکبرین کی طرح ایک طویل انتظار کروایا گیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تو گھبرائے، لیکن اس کے بعد پھر سنبھل گئے، اور سنبھلنے کے بعد پھر فرعون کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں یہی دونوں باتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے رکھیں۔ اب فرعون نے کیا جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے آنے والے سبق کا موضوع ہے۔ آج کا سبق انہی الفاظ کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔
اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔